السلام علیکم۔ آج ہم سورہ توبہ کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 42 سے لے کر 47 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اگر کانا ہوتا، عرضاً سامان، قریباً قریب کا، وسافراً اور سفر، قاصداً درمیانہ، لتبعوا کا البتہ وہ ضرور پیروی کرتے آپ کی، ولیکن بعودت اور لیکن دور ہو گئی، علیہم الشقہ ان پر مسافت، وسیحلفون اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، لو استطعنا اگر استطاعت رکھتے ہم، لخرجنا البتہ نکلتے ہم، معکم تمہارے ساتھ، یہلکون وہ ہلاک کر رہے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم خوب جانتے ہیں، انہم بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں۔ یہ آیت غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عرضاً دنیا کا وہ ساز و سامان جو انسان کی خواہشوں کے پیش نظر ہو، قریباً جس کا حصول بالکل آسان ہو، قاصداً درمیانہ یعنی جس میں شدید مشقت درپیش نہ ہو، الشقہ وہ فاصلہ جو نہایت مشقت اور تھکن سے طے ہو۔ آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے عذر اور معذرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے دی تھی، حالانکہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی بھی عذر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے، لیکن سفر کی دوری نے انہیں حیلے تراشنے پر مجبور کر دیا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ یعنی وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کیونکہ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ عنک معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، لما اذنت کیونکہ اجازت دی آپ نے، لہم انہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جاتے، لکا آپ کے لیے، الذین وہ لوگ جنہوں نے صدقوا سچ کہا، وتعلم اور آپ جان لیتے، الکاذبین جھوٹوں کو۔ ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہونے لگے تو بعض منافقین نے بناوٹی ہیلے بہانے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ ہی میں رہنے کی اجازت چاہی، حالانکہ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ اجازت نہ ملی پھر بھی نہیں جائیں گے۔ اب ان کی آزمائش کے لیے انہیں اجازت دینے سے اس وقت تک گریز کرنا چاہیے تھا جب تک واضح نہ ہو جاتا کہ کس کا عذر حقیقی ہے اور کون بہانے باز ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت کھلنے سے پہلے ہی انہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اجازت دینے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ناراض ہونے کا اظہار فرمایا، مگر نہایت لطف و کرم اور مہربانی کے ساتھ کہ اس اظہار سے پہلے معاف کر دینے کی اطلاع دی، اور پھر فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ ان میں کم ہی تھے جن کا عذر صحیح تھا، اکثر جھوٹ بول رہے تھے۔ لا یستأذنک نہیں اجازت مانگتے آپ سے، الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا یہ کہ وہ جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والے ہیں، بالمتقین متقی لوگوں کو۔ یہ آیت مخلص ایمانداروں کا کردار بیان کر رہی ہے کہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لیتے ہیں تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کا موقع ملے۔ انما بے شک یستأذنک اجازت مانگتے ہیں آپ سے، الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وارتابت اور شک کرتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، فہم پس وہ، فی ریبہم اپنے شک میں، یترددون حیران ہیں۔ آیت میں مؤمنین اور منافقین کے درمیان فرق یہ بتایا گیا ہے کہ جہاد کا اعلان ہونے پر مؤمنین نکل پڑتے ہیں، مگر جو منافق ہیں وہ بہانے تراشتے ہیں اور ہر ایسے موقع پر مذبذب بھی ہو جاتے ہیں۔
کبھی دل کہتا ہے چلو شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ ہی کہتے ہیں، اور کبھی دل میں آتا ہے نہیں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں اور ڈرانے کی باتیں ہیں، بس دنیا میں چند روز جینا ہے، آرام سے دن کاٹ لیں۔ اور ارادو وہ ارادہ کرتے ہیں الخروجہ نکلنے کا، لا عدو لہو ضرور وہ تیاری کرتے اس کے لیے عدتاً ساز و سامان کی، ولیکن کرہ اللہ لیکن ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے، انبعاثہم اٹھنا ان کا، فثبتہم تو اس نے روک دیا انہیں، وقیلا اور کہا گیا اقعدوا بیٹھ جاؤ، مع القاعدین کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر عذر کرنے والوں نے جہاد کی تیاری کر لی ہوتی تو پھر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا جس کی وجہ سے وہ جہاد پر جانے سے معذور ہو جاتے، تو اس صورت میں ان کی سچائی پر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کو ان کا تمہارے ساتھ نکلنا پسند ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ بڑے بزدل اور ڈرپوک ہیں جن سے اسلامی فوج کو کسی فائدے کی بجائے نقصان کا خطرہ زیادہ ہے، چنانچہ بچوں اور عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ رہنا ہی ان کے لیے نصیب ہوا۔ اگر خرجوا وہ نکلے، فیکم تم میں، ما زادوکم نہ وہ زیادہ کرتے تمہیں، مگر خبالاً خرابی میں، اوضعوا اور البتہ وہ گھوڑے دوڑاتے، خلالکم تمہارے درمیان، یبغونکم وہ تلاش میں رہتے تم میں، الفتنۃ فتنے کی، وفیکم اور تم میں، سماعون سننے والے جاسوس ہیں، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والے ہیں، بالظالمین ظالموں کو۔ اس نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ ان کا نہ نکلنا ہی تمہارے لیے بہتر تھا، کیونکہ یہ لوگ ساتھ جا کر مزید خرابی ہی پیدا کرتے اور تمہارے درمیان فساد ڈالنے کی نیت سے ہر طرح کے دوڑ دھوپ کرتے، ایک مسلمان کو دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرتے، اور کبھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی تدبیریں سوچتے۔ انہی وجوہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نکلنے کی توفیق نہیں دی۔ وفیکم سماعون تبوک کے لیے نکل آنے والوں میں بعض لوگ منافقین کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے دوسرے تمام مجاہدوں کو خبردار کیا کہ تم میں سے بعض سادہ دل ان کی باتیں بڑی غور سے سنتے ہیں، حالانکہ ایسی بددلی پھیلانے والوں کی بات سننی بھی نہیں چاہیے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔